بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واک ان ٹاک۔ میں صلاح الدین ہوں اور موجود ہوں اس وقت واک ان ٹاک کی اسٹوڈیو میں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے علاقہ چرچ کے ابھرتے ہوئے ایک ستارے جناب احمد۔ ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی ٹک ٹاک کا آغاز کب سے کیا اور یہ کتنے پیسے ٹک ٹاک سے کما رہے ہیں اور ٹک ٹاک سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ احمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا ہے؟ الحمدللہ احمد، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ میں آپ سے بلا تمہید شروع کرتا ہوں سوال پوچھنا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ٹک ٹاک کو باقاعدہ کب سے شروعات کی اسے؟ ٹک ٹاک کو حضرت تقریباً میرے اسٹارٹ کیے ہوئے تقریباً 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں اچھا، گرمیوں میں، اور میں نے اسی سال اسٹارٹ کیا ہے 2024 میں جی۔ اور اتنی جلدی اتنے زیادہ فالوور اور اتنی زیادہ ویورشپ لے لینے کا راز کیا ہے؟ پہلے ہمیں یہ بتائیے۔ اس میں حضرت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعائیں ہیں بزرگوں کی، اور اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اور کانٹیکٹ ہوتا ہے، مطلب آپ کیا چیز کانٹیکٹ۔ آپ کی یعنی ویڈیو کی جو آتی تسلسل بھی اس میں ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ریگولر ہیں، جی، تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ میرے حال میں سکپ نہیں کرتے کوئی بھی لیکن اپنا۔ اس میں محنت ضرورت ہوتی ہے، اور میں جو ہے ڈیلی کا ولاگ کرنا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشکل کام ہے، ہم، تو میں ڈیلی کی ولاگ کر رہا ہوں، ڈیلی بیسس پہ ایک نیو کنٹینٹ لا رہا ہوں، ڈیلی بیسس پہ ایک نیو ولاگ اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اسی وجہ سے بھی ولاگ چلتا ہے۔ احمد یہ بتائیے کہ آپ ایک ہمارے علاقہ چھچ کے ابھرتے ہوئے ایک ستارے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت تھوڑی سی اس تھوڑے سے وقت میں آپ نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو پاپولر کر دیا۔ جی، یہ کنٹینٹ آپ کا جو ہے، اتنا کنٹینٹ ہر روز ایک نیا ولاگ، آپ کوئی اسکرپٹ لکھتے ہیں یا ایسے ہی جو ہے نا بس کیمرہ اٹھاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں؟ لیکن جی اسکرپٹ جو ہے وہ لکھنی پڑتی ہے، مطلب اس کو سوچنا پڑتا ہے اچھا، کہ اب میں شاپ پر ہوں، ابھی میں نے یہاں سے جانا ہے باہر، کدھر جانا ہے، اس کے آگے کیا کرنا ہے، میں مکمل ولاگ سوچ کر آگے نکلتا ہوں ولاگ بنانے کے لیے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ولاگ کے لیے نکل گیا تو آگے کنٹینٹ ہی کوئی نہ ہو آپ کے پاس، اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے سکرپٹ ہوتی ہے، بنانا پڑتا ہے، جس طرح کہ آپ نے بھی سوالات لکھے ہیں مثال کے طور پر، تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے جی اس کے علاوہ۔ جی، اچھا محمد، ابھی آپ کے پاس ٹوٹل کتنے فالوورز ہیں؟ میرے حضرت تقریباً 4200 فالوور ہیں جی اس وقت۔ اور ویورشپ آپ کی کافی زیادہ ہے، کتنی تقریباً کون سی ویڈیو یا ایک ویڈیو آپ کی تقریباً کتنی ویوز تک گئی؟ ویورشپ میری ایک ویڈیو گئی 2,20,000 تک گئی جی، اچھا، اس کے علاوہ میری ویڈیوز 58,000 تک گئی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، 50,000 تک میری بہت ساری ویڈیوز گئی ہیں، اچھا، اور 30K تک عام جا رہی ہے، 10K تک جا رہی ہے۔ یہ بات ہے کہ میرے ویورز اچھے ہیں، اور جو ہے فالورز کی بات کی جائے تو میرا ابھی عرصہ کم ہوا ہے نا، تقریباً آپ دیکھیں 3-4 منتھ میں یہ 4,000 فالوور کرنا ایک کریٹر سمجھ سکتا ہے، جی جی جی۔ تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ سے آگے دیکھیں فالوور بڑھ جائیں گے۔ محمد، ایک کیونکہ آپ کا نام پورا محمد احمد ہے، میں جی، کبھی آپ کو احمد خیری، کہہ رہا ہوں، کبھی کوئی محمد کہہ مسئلہ رہا نہیں۔ ہوں۔ جی، محمد یہ بتائیے کہ ایک ویڈیو بنانے میں آپ کا تقریباً آلموسٹ کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے؟ حضرت ویڈیو کو جو ہے پہلے آپ کو سکرپٹ لکھنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ایک ولاگ بنانا پڑتا ہے، اور ایک ولاگ کے لیے تقریباً میرے 50 کلپ بھی بن جاتے ہیں، 60 کلپ بھی بن جاتے ہیں ایک ویڈیو کے لیے، پھر اس کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، ایڈٹ کرنے میں میرا تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایڈٹ کرنے میں، کیونکہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، کوئی ایسا سین ہوتا ہے کہ جو میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کو بھی ہٹانا پڑتا ہے، ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے، ساتھ لکھائی وغیرہ کرنی پڑتی ہے، ہم، پھر اس کے بعد اپلوڈنگ، تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے جی، کافی محنت ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا احمد یہ بتائیے کہ آپ کا جو انٹرو ہے، جی، آپ اپنے انٹرو میں ایک پراپر جو ہے نا ایک بڑا یونیک سا ڈائلوگ بولتے ہیں، نکیو تے وڈیو، جی، یہ کہاں سے آیا؟ بڑا یونیک سا ڈائلوگ ہے آپ کا۔ یہ میں نے خود سوچا ہے جی، چرچ میں لوگ جو ہے مختلف چیزیں لا رہے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، پینوں سے پڑھاؤ اور مختلف کافی ساری ہیں، لیکن میں نے کہا کچھ ایسی یونیک چیز ہو کہ جو کسی نے نہ کی ہو،
تو میں نے نکیو تو ویڈیو نکالا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ایک دو کنٹینٹر کریٹر میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے نکیو تو ویڈیو کے نام سے بلاگنگ اسٹارٹ کی ہے. آپ کے بات؟ میرے بعد اچھا، مجھے دیکھ کر میرے آپ کو شاہ پر بھی کاپی آئے، کی؟ اچھا اچھا میرے شاہ اچھا پر بھی آئے، کہتے ہیں جی ہم آپ کے یہ نکیو تو ویڈیو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اچھا. تو یہ آپ نے ان کو سوچنا اصل میں مشکل ہوتا ہے نا جی، لیکن یہ چیز ذہن میں لانا مشکل ہے کہ بندہ ابھی کیا نیو چیز لائے کہ، تو اس وجہ سے. لیکن میں خوش ہوتا ہوں کہ چلیں ہماری کوئی کاپی کر رہا ہے، تو اس میں تو کوئی آپ نے ان کو کاپی رائٹ نہیں بھیجا؟ نہیں کاپی رائٹ نہیں. اچھا میں ان کو میں نے رپوسٹ کیا ہے خود. اچھا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. احمد یہ بتائیے کہ آپ کے جو فادر ہیں ماشاء اللہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، جی بالکل. اور بڑا ان کا مذہب سے بڑا ماشاء اللہ لگاؤ ہے، بڑے مذہبی سی شخصیت ہیں. بالکل جی. تو اس بلاگنگ کے بعد ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کا رویہ پہلے تو صحیح نہیں تھا کہ یعنی پہلے سختی کرتے ہوں گے؟ پہلے وہ صرف مطلب کہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کہتے ہیں نہیں سیکھی ہے، اچھا. تو وہ کہتے تھے. لیکن میں نے کام جاری رکھا. لیکن اب بھی وہ آ کے اس چیز پر خوش ہیں، کیونکہ ابھی اس کے ساتھ میں اپنی شاپ کی مارکیٹنگ میں کر رہا ہوں. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یار اس میں فائدہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، تو وہ مثلاً خوش ہیں. کوئی بات نہیں ہے اور جی، واقعی آپ کے کنٹینٹ میں کوئی ایسی کوئی ایسی بےہودگی نہیں بےہودگی ہوتی نہیں ہے. ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں شوق ہے ایک طرح کا. تو جی احمد بےہودگی سے بات اگر جو ہے نا وہ کی جائے تو کچھ کنٹینٹ کریٹر اگر ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ جی ٹک ٹاک کے اوپر زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کنٹینٹ بےہودہ ہے. بالکل جی. لوگوں نے اس کے اوپر تو باقاعدہ ایف آئی آر بھی کروائی ہیں، اور لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ بھائی اس کو بین ہونا چاہیے، یہ بالکل اچھی ہے، بین ہوئی اچھی ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو بےہودہ کنٹینٹ کریٹر ہیں جی. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن جی ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، لیکن میرا خیال سے نہیں ٹھیک ہے. خاص کر چرچ میں جو کر رہے ہیں، تو میرا خیال سے چرچ کا نام بدنام نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے یہ. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. جی کوئی ایسی کیونکہ چیز لائیں کہ آپ کوئی ہر بندہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جی دیکھ ہاں سکے، یہ اور بات ایسا نظام ہو. کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ اکثر دیکھ رہا ہوتا ہے گھر میں، تو بندہ بے شرم ہو جاتا ہے. مطلب کیا کہیں. جی احمد یہ بتائیے کہ آپ کا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے جی. جس کے اوپر آپ ماشاء اللہ اچھا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ کا ولاگ اپلوڈ ہوتا ہو، یا صرف فی الحال ٹک ٹاک پر ہی آپ کام کر رہے ہیں؟ نہیں میرا اونلی صرف ابھی ٹک ٹاک ہی ہے جی. تو آگے کسی جگہ موو ہونے کا مزید ارادہ ہے، پروموٹ کرنے کا کسی؟ مزید آ کے ڈپینڈ کرتا ہے جی. جی اچھا، یعنی ابھی آپ ٹک ٹاک سے ابھی ہی ٹک ٹاک خوش پر ہیں. جی، ابھی ٹک ٹاک پر خوش ہیں. تو کیا یہ آپ کا اکاؤنٹ مونیٹائزڈ ہے؟ نہیں میرا یہ اکاؤنٹ جو ہے پاکستانی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ یو کے کا اکاؤنٹ بنا لیا اور یو کے اکاؤنٹ سے پیسے کما لیے. تو میں نے شروع سے سوچا ہی نہیں تھا کہ یو کے کا اکاؤنٹ بنانا ہے. پاکستانی اکاؤنٹ ہے، شروع سے ہی چلا رہا ہوں. کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ یو کے کا اکاؤنٹ بنائیں، پیسے کمائیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ شوق ہو اس چیز میں، یو کے اکاؤنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا خاص. جو آپ کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ یو کے اکاؤنٹ سے پیسے کمائیں گے، ٹک ٹاک سے پیسے کمائیں گے. تو میں نے تو بالکل نہ سوچا ہے اور نہ مجھے چاہیے ٹک ٹاک سے. یہ صرف شوق کی خاطر کرتا ہوں. تو شوق ہوگا، لگن ہوگی، جس کام میں آپ کو لگن ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کامیاب ہیں. تو واقعتاً یہ میرا آزمایا ہوا تجربہ ہی ہے. مجھے شوق تھا. کئی لوگ آتے ہیں ٹک ٹاک پر کہتے ہیں ہمارے ویوز نہیں آتے. مجھے ان باکس پر کافی میسج آتے ہیں کہ ہمارے ویوز نہیں آ رہے، ہمیں لوگ دیکھ نہیں رہے، لائک نہیں آ رہے. تو وہ صرف پیسوں کی خاطر کرتے ہیں، یا صرف کس کے لیے. لیکن شوق ہونا چاہیے اور کام کو جاری رکھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ سے کامیابی آپ کو ضرور ایک دن ملے گی. جی احمد آپ کے پاس پیسے ہیں زیادہ، یعنی آپ کا بزنس کوئی اچھا ہے؟ کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر جو بھی بندہ ہے وہ جی ویوز اسی لیے لے رہا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے، بالکل مطلب آئے ان کو، بالکل یا جو بندہ جو بھی محنت کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ اس جی سے پیسہ آئے. بالکل جی. آپ عجیب جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہو رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے ٹک ٹاک سے پیسے نہیں کمانے. تو جی آپ کے پاس پیسے ہیں زیادہ، نہیں یا مطلب آپ کا بزنس کوئی ایسا اچھا ہے کہ جس سے آپ کو مطلب ہے کہ باقی کسی جو ہے نا وہ ذرائع سے آپ کی آمدنی نہ بھی ہو تو آپ کو گزارا چل رہا ہے؟ نہیں اس طرح کی بات نہیں. ہمارا بزنس ہے جی، اپنا اسلامک بزنس ہے، شاپ ہے ہماری. صحیح. تو اس سے بھی اچھا کام ہو جاتا ہے جی. تو اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے اتنا خاص، اور نہیں چاہیے بھی. ایک لحاظ سے پھر آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے پھر؟ مارکیٹنگ ہو رہی ہے نا جی. مارکیٹنگ سے کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں.
اور کافی دور دور میرے پارسل بھی جاتے ہیں، تو چل رہا ہے نظام اس طرف سے، تو اتنا ضرورت نہیں ہے جی جی احمد، آپ کیونکہ کنٹینٹ کریٹر کوئی بھی ہو، وہ جی بھلے کچھ بھی اپلوڈ کر رہا ہو، اس کو کہیں نہ کہیں سے ہیٹ مل رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو کچھ کرٹیسزم مل رہا ہوتا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہوتا ہے. کبھی اس طرح کا سامنا کرنا پڑا؟ لیکن جی ہیڈ تو آتا رہتا ہے جی، جس فیلڈ میں ہیڈ نہیں ہے اس میں مزہ ہی نہیں ہے. ہر فیلڈ میں آپ کو ہیڈ ملے گا، ٹھیک ہے، آپ چاہے بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں، تو ہیڈ ملے گا. تو میرا خیال سے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو اپنا کام جو ہے جاری رکھنا چاہیے. جس کام میں آپ مطمئن ہیں اور جس کام پر آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی یار یہ میں کر سکتا ہوں، صحیح ہے، تو لوگوں کو آپ میرا خیال سے نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. کل کامیاب آپ ہوں گے تو وہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے پروموشن لیں گے. تو میرا خیال سے جی صحیح. احمد، ہمارے ہاں چرچ میں سمجھتا ہوں کہ آج کچھ کنٹینٹ کریٹر ایسے ہیں جو مونیٹائزڈ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں. جی وہ تقریباً ایک جو مونیٹائزڈ اکاؤنٹ ہے، ایک بندہ ان سے کتنے پیسے کما سکتا ہے؟ لیکن یہ موٹائز اکاؤنٹ میں ملین ویوز ہوں تقریباً، تو اس پر آپ کے $20 بنتے ہیں اچھا. ٹک ٹاک پر. تو ٹک ٹاک جو ہے پیسے بہت کم دیتا ہے. صحیح. بھی دیکھیں نا کہ یوٹیوب ہے، یوٹیوب پر کامیاب ہونا مشکل ہے، لیکن یوٹیوب پر آپ کو ارننگ آتی ہے. جی ہاں. اس پر ریویوز آنا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ ارننگ ملتی ہے. ٹک ٹاک پر آسان ہے لیکن پھر ارننگ نہیں ملتی ہے. اس پر ملین ویوز آپ کے آ جائیں تو اس پر آپ کو $20 ملتے ہیں. اکثر میرے دوست بھی ہیں جن کا چینل مونیٹائز بھی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا جی احمد، کیونکہ ہم ماشاء اللہ چھچ میں رہنے والے ہیں اور جی چھچ میں ہی بیٹھے ہیں، جی اگر ہم یہ بات اگر اپنی پیاری زبان چھاچی میں کریں بالکل جی تو زیادہ ہمارے آڈینس کے لیے زیادہ بالکل اچھا ہوگا، وہ جی ذرا خوش ہوں گے. تو کی لگنا ہے کہ کیڑے کیڑے ساڈے چھچ نے کنٹینٹ کریٹر یا ٹک ٹاکرز جنہوں نے اکاؤنٹ مونیٹائز؟ ساڈا دوست جی اظہر بھائی والا شہباز بھائی، اچھا اچھا انہوں نے چینل مونیٹائز جی. اچھا اور ساڈے ایک دوست مدروٹے نے ملک حماد بھائی، اچھا اچھا انہوں نے چینل مونیٹائز ہے. اور بھی اچھا کافی دوست جنہوں نے چینل ہے مونیٹائز جی. اچھا. احمد، اگر ایک بندہ مونیٹائز اکاؤنٹ اساں گرچا ہی نہ ہوئے تو چونکہ پاکستانی اکاؤنٹ مونیٹائز نہیں ہو نہیں ہو سکتا، سکتا جی. اس سے کوئی طریقہ ہے اس سے کہ بھئی وہ مونیٹائز اکاؤنٹ اس طریقے نال بنانا ہے، یا کوئی بندہ اس طرح ہے یا کہ جڑا مونیٹائز بندہ؟ اکاؤنٹ تسی میرے کو بنوا سکتے ہو، میں خود اچھا، اکاؤنٹ تسی خود بھی بنانے ہو؟ بنانا جی، اچھا اچھا میں خود اکاؤنٹ بندوں کے بنا کے دے سکنا ہوں جی. اکاؤنٹ اچھا اچھا کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کر سکنا ہے جی. اچھا اکاؤنٹ نہیں عام جی پرائز ہے $1500، لیکن اچھا پوڈ کاسٹ کوئی رابطہ کرنا ہے تو $1200 نا اکاؤنٹ تیار ہوں سی اچھا. ساڈی پوڈ کاسٹ ویکھ کے کوئی پوڈ رابطہ کاسٹ کرسی تو اساں تسی؟ ڈسکاؤنٹ دے سکتے جی. اچھا اچھا یو کے اچھا اکاؤنٹ بھی تیار کروا سکنے ہو، اور جرا ہے کہ یو ایس اے نا اکاؤنٹ بھی اچھا تسی بنوا سکنے اچھا. ہو جی اور اس نے ہوتے جڑی مونیٹائزیشن ہے اور جو ارننگ ہے جی. وہ مطلب اس کوئی نہیں پرابلم تو نہیں ہو اتنا محنت سکنی؟ کر دی پیسی اتنا ہی ہونا ہے کہ اتنا 1 لاکھ ویوز لوڈ پینا ہے اکاؤنٹ، اچھا اور اچھا 10K فالوور لوڈ پینے. اچھا. اس تو بعد تھوڑی وہ جرا پھر مونیٹائزڈ ہونا ہے. مونیٹائز ہونا سی، اس تو بعد اسٹارٹ ہونا سی. مونیٹائزیشن نے کوئی پرابلم تو نہیں آ نہیں سکنی؟ نہیں اس نے تسی گارنٹی کو دے سو؟ گارنٹی شیور. اچھا یو کے اکاؤنٹ سی میں سی باہر تیار کروانے اچھا اچھا بڑا اپنا بندہ ہے میں اچھا جی اچھا اچھا. جی ساڈے علاقے نے بڑے کنٹینٹ کریٹر اور بڑے ٹک ٹاکرز ہیں، بالکل جی اور مطلب ہے کہ کچھ انہوں نے کنٹینٹ اچھا بھی ہے، جی بالکل لیکن کچھ احمد اکثر جو نا ٹک ٹاکرز نا کنٹینٹ اے جڑا اسی فیملی نال نہیں ویکھ سکتے ہیں، بالکل جی. اس بارے تسی نے کی رائے؟ دیکھو جی نہیں کرنا چاہیے نا، اب ایسا کنٹینٹ ہوئے کہ ہر بندہ دیکھ سکے. اور میرا خیال نال کہ بندہ کامیاب اچھے طریقے نال بھی ہو سکنا ہے، برے طریقے نال بھی. اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے میرا خیال ہے، جس طرح میں کرنا پیا قدر بندہ کامیاب نہیں بھی ہونا دیکھتے ہیں سارے کامیاب ہو ہی ہونا ہے. دوسرے طریقہ نہیں سلیکٹ کرنا چاہیے جس طرح لوگ کرنے پہ. باقی ہر بندے نے اپنا نظریہ ہے جی، اسی کسی کچھ نہیں آ سکنے. احمد، ساڈے علاقے نے جڑی غیرت کی نشانی ساڈی چھیل ہے، جی بالکل اس نے بھی بڑا مس یوز پہ ہونا ہے جی جی کہ اساں ٹک ٹاک نے ہوتے باقاعدہ اس تصویر لا کے ڈی پی لا کے اس نے اور اس نے اساں سامنے آن کے اس چھیلاں اور اس نے ویڈیوز بنائی ہوئی وائرل ہونے واسطے ساڈی کچھ خواتین دیکھو انہوں نے جی بارے تسیں کی رائے کی میسیج ہے؟ اس چیز میں خاص خلاف ہاں
کیونکہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے نہیں پہلے تو سی عورت بناوی نہیں ویڈیو اور اگر بنانی ہے تو چلو جو بھلے بناؤ سی 6 لا کے بنا کے نو مسئلہ نہیں ہوتا نا اپنا نظریہ ہے اپنا دین ایمان ہے یا تو کوئی اور کپڑا پا کے نو کوئی اور مطلب کہ بندہ برقع پا کے لیکن خاص طور سے چھچ نہیں چھیل چلانا جی یوز کرنے پہ ہو ٹی پی بھی اس نے لائی پی ہے اور صرف مسئلہ کی ہوئی کہ وائرل ہونے واسطے انہیں نے کمیونٹی لوگوں نے مسئلہ سارا روٹی دا ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੇ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਸੱਚ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਅਖਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੇ ਲੋਗਨ ਇਹ ਆਨੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਗ ਹਨ लेकिन कोई 10% लोग है जी भी उन्होंने जरा नाम बदनाम करना चाहने तो ये नहीं करना चाहिए शैल इतनी बनाना चाहिए गलत जी ਅਹਿਮਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ जी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ जी ਔਰ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ मियाँ ਹੋ ਨਾ साहब जी ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जी खड़ी शरीफ ने ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ मीरपुर ਅੱਛਾ 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 उन्होंने कलाम करते पढ़ने ਤੁਸੀਂ रहने ਪੜ੍ਹਨੇ मौलाना करीम नवाज साहब आए हैं मेरे को उन्होंने भी कलाम सुनाए हैं ਲਾਸਟ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰਤਸ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ जी ਉਸ ਤੋਂ बिल्कुल ਬਾਅਦ सुना ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਕੋਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ कोई मसला नहीं हाँ कि रौनक मेले गल्लां बातां दर्शन शाम सवेरे यारा नाल बहार फरीदा ते यारा बांझ हंदेरे ते मेला मेला हर कोई आखे पर मैं भी आखा मेला सलाउद्दीन भाई पर जिस मेले विच मेरा यार न होवे औकादा लगदा मेला जिस मेले विच मेरा यार न होवे औकादा लगदा मेला और मियाँ साहब एक और ख़ास कलाम लिखते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है कि मिट्टी दा तू मिट्टी होना कि मिट्टी दा तू मिट्टी होना फिर कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ ते कल मिट्टी दे थल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ ते कल मिट्टी दे थल्ले बहुत शुक्रिया अहमद आपका वक्त देने का जी आप हमारे पास तशरीफ़ लाए जज़ाकल्लाह और आपने हमें वक्त दिया नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़